اللہ 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 اللہ۔ اور جب کلمہ مضبوط ہوتا ہے نا، سنو، کلمہ مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ ارے بولو، ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، دیکھو سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بولنا، ادھر ادھر مت کرنا۔ سنا ہے؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ اللہ کے ولی تھے نا، مضبوط لا الہ، اعلان ہوتا تھا، پیران پیر کا اعلان ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ کو مضبوط کر لو تدخل الجنت بسلام آمنین۔ اعلان کرتے تھے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دل میں کلمہ مضبوط کر لو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے پیاروں، شیخ عبد القادر جیلانی کا کلمہ کتنا مضبوط ہوگا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا، ہاں یا نہ؟ میں مردوں میں ہوں نا، آپ کی آواز پردہ تو نہیں نا؟ تو بولو نا میرے ساتھ میں، ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سحری، افطاری، اگر کوئی ہمارے محلے میں یا پھلواڑی میں کوئی عالم آ جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے اے مولانا کو بولو نا میرے گھر میں افطاری کرے، ارے مولانا کو بولو نا میرے گھر میں افطاری کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک گاؤں میں گئے، اور رمضان کا مہینہ، ارے پورا گاؤں جمع ہو گیا، حضرت افطاری تو میرے گھر پر ہوگی، اور دوسرے نے کہا حضرت افطاری میرے گھر پر ہوگی، اور تیسرا کہتا حضرت افطاری میرے گھر پر ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا، دیکھو دیکھو بھائی، افطاری کی کون کون دعوت دیتا ہے؟ کل ملا کر 71 آدمیوں نے دعوت دی۔ کتنے آدمیوں نے؟ اور حضرت نے سب کو کہا فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ اب جب افطار کا وقت آیا، اب تو وہی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس میں بیٹھے تھے، تو جو خادم ہوتا نا، یہ خادم بہت ڈینجر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے بیٹھے بولتے، یعنی بیچارہ شیخ تو 4 لقمے کھاتا ہے، اس کے 12 لقمے کاٹ کر کے کھاتا ہے۔ تو خادم نے کہا حضرت افطاری کو بہت کم ٹائم باقی ہے، 71 گھر میں آپ نے دعوت قبول کی ہے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور ایک مومن کی زبان ہے، مومن کی زبان پکی ہوتی، وہ خادم کو بھوک بہت لگی ہوگی۔ تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا، تم ہی دیکھ لو نا 71 میں سے کہاں جانے جیسا ہے، دیکھ لو نا۔ حضرت امتحان لے رہے، دیکھ لو نا۔ تو برابر دیکھ رہا ہے مال ملیدہ کہاں پہ زیادہ ہوئے گا۔ پھر کہتا ہے حضرت یہ جو 6 نمبر والا ہے نا، 6 نمبر والا، اس کے یہاں میرے کو لگتا کہ جانے جیسا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اب اور افطاری کا وقت قریب۔ حضرت وہ 6 نمبر، حضرت نے فرمایا لاؤ کھجور پانی لے کر آؤ۔ کھجور پانی لایا گیا، وہ خادم کا چہرہ تو چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ کھجور پانی لایا گیا، اور جو کچھ تھا وہ سب نے افطار کر لیا۔ تو خادم کہنے لگے حضرت وہ 71 آدمی کتنے ناراض ہوئے ہوں گے۔ کہا خاموش رہو، کوئی بات نہیں، یہاں افطار ہو گیا۔ بولو یہاں افطار ہو گیا، وہی کھجور پر، پانی پر، تھوڑا بہت کھانے پر، جو کی روٹی پر افطار ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے حضرت کا بیان ہونے والا، تراویح ہونے والی، اور پورا مجمع آیا، اور تراویح کے بعد جو حضرت کو مبارکبادی دے، حضرت آپ ہمارے گھر پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دوسرا کہے آپ ہمارے گھر پر آئے، بہت بہت شکریہ۔ وہ تیسرا کہے، 71 آدمیوں نے شکریہ ادا کیا۔ جب سب چلے گئے تو خادم کہتا ہم تو ایک کے بھی گھر پر نہیں گئے، اور 71 آدمیوں کا شکریہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا دل اللہ کی محبت سے لگتا ہے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، زمین پر بولتا ہے، آسمان پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ۔ ہمارا کلمہ بھی مضبوط نہیں انشاءاللہ؟ ہاں یا نہیں؟ ساتھ میں بولو لا الہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں، ان کا ایک اسٹوڈنٹ بولو، شاگرد بولو یا مرید بولو، ان کا نام ہے شیخ ابو محمد الزبال۔ کیا نام ہے؟ شیخ ابو محمد الزبال۔ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ بھی بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ تو یہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے نا، اسٹوڈنٹ ہمیشہ سوچے کہ یہ میرے شیخ ہے۔ کون بولو؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ کچھ ایسا عجب بتاوے نا کہ میرا دل خوش ہو جاوے۔ یہ سوچتے رہے، 8 سال ہو گئے، کتنے سال، لیکن ایسا کچھ عجب دیکھا نہیں۔ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے جا رہے، ہاتھ میں لوٹا ہے۔ بولو ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز سے بولو نا، ہاتھ میں کیا ہے؟ لوٹا۔ اور پیچھے وہی خادم، وہی شاگرد، وہی مرید شیخ ابو محمد الزبال۔
کہتے میرے دل میں خیال آیا آج حضرت کے ہاتھ میں لوٹا ہے, کچھ لوٹے میں کچھ بتا دیوے. پھر خیال آیا کچھ لوٹے میں بتا دیوے. پھر خیال آیا کچھ لوٹے میں بتا دیوے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لوٹا تھا, عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک یوں لوٹے کو لیا, یوں زمین پہ پٹکنا تھا کہ نور نکلنا آسمان تک شروع ہو گیا. اور پھر اپنے پیچھے دیکھا, کہا او میرے مرید تم کو دیکھنا تھا نا, دیکھ لیا, دیکھا لوٹے میں سے نور نکلا ہے. جس کے لوٹے میں سے نور نکلتا ہوگا اس کے دل میں ایمان کا نور کتنا بھرا ہوا ہوگا. لیکن شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, کیا مضبوط کرنے کا؟ لا الہ. آج ہمارا بہت عجیب حال ہے مولانا حذیفہ صاحب, بہت عجیب حال ہے. ابھی غوث پاک کا نام آئے گا تو سب چلائیں گے, نام پہ جھومتے ہیں اور کام پہ گھوم جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ چلو شروع کریں, بولو نا بھائی غوث پاک کا دامن نہیں, جو ہم کرتے وہ بولو نا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آگے بولو نا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. علی مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے نبی کے نواسے حضرت حسین کا دامن. جیب میں مسواک ہے, چہرے پہ پوری داڑھی ہے, آج فجر کی نماز پڑھی ہے, ہمارا کپڑا ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے. ہمارے موبائل میں جو گناہ ہوتے ہیں غوث کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں جو یوٹیوب ہے خواجہ معین الدین چشتی کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, اور آخری درجے کی ننگا گیری کی جاتی ہے. یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہے. ہم سے بڑا غدار اور نمک حرام کوئی نہیں ہوگا جو چلائے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور جب کہتے پکڑ تو پکڑنے کو تو تیار ہے نہیں, تو نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑے گا پھر چھوڑے گا, یا بغیر پکڑے نہیں چھوڑے گا. غوث پاک نہیں, آپ لوگ ناراض ہو رہے ہو؟ نہیں ناراض تو نہیں ہو رہے ہو, نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں, غوث پاک سے محبت ہے ہاں یا نہیں؟ دیکھو ایک قاعدہ یاد رکھو, نبی آنے والے, بولو نبی آنے والے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, کوئی پیغمبر آنے والا, کوئی رسول آنے والا, کوئی پروفٹ آنے والا نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ کلوز بند کر دیا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد پورا مجمع بولے کوئی نبی آنے والا. نبوت کا دروازہ بند ہوا, ولایت کا دروازہ بند. پہلے بھی ولی تھے, بولو نا, پہلے بھی ولیوں کی جماعت تھی, ابھی بھی ولیوں کی جماعت ہے, اور قیامت تک اولیاء کرام کی جماعت رہے گی. لیکن ظاہری بات تھے, ہے اور رہیں گے. سب کے صدر کون؟ بھائی سارے اولیاء کرام کی صدارت کی کرسی اگر ملی ہے تو پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر جیلانی. تو آپ لوگ محبت کرتے ہیں؟ بھائی ٹائم بہت کم ہے یہاں, ہاں بولو یا نہ بولو. میں تم کو تمہاری شادی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھا. بھائی محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہ بولو, ایسا بولتے تو میرے کو نہیں اچھا لگتا. بولو ہم سارے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے, بولو محبت کرتے تھے, کرتے تھے, اور جب تک جان میں جان رہے گی شیخ عبد القادر کیا سارے ولیوں سے محبت کرتے رہیں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں تو مطلب ہے کہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ عالم ربانی شیخ عبد القادر. محبت کرتے ہیں, کرتے ہیں منا بھائی, صحیح کرتے ہیں. تم بھی, ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں آپ لوگ محبت کرتے تو ابا کا نام تو معلوم ہوگا نا. ارے آپ گھر میں جاؤ, ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر میں جاؤ, شادی والوں کو کہتا ہوں, گھر میں جاؤ اور جا کر یوں کرو, اے بھائی جمعہ پڑھ کے آیا, ارے وہ بتا نا, اپنی بیوی کو بولے, ارے وہ بتا نا, وہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, بتاؤ کھانا ملے گا. کیا بولے گی معلوم؟ 10 سال سے میرے نکاح میں ہو, 10 سال سے تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ارے 10 سال سے بیوی کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو کھانا نہیں ملا. ہم 50 سال سے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی ہم کو راستے میں پوچھے غوث پاک کے ابا کا نام بتا,
تو کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم. تو کہے گا کائے کو چھوڑنے پکڑنے کی بات کرتا ہے بھائی. نہیں معلوم آپ کو؟ چلو آج میں آپ کو بتا دوں. اچھا چلو ابا کا نام نہیں معلوم نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم؟ بولو نہیں معلوم نا؟ دادا کا نام بتاؤ. اب یہ لوگ کہتے ہوں گے کتنا بڑا پاولی ہے، ابا کا نہیں معلوم تو دادا کا پوچھ رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں بھائی، پیچھے مت دیکھو، آتے جاتے رہیں گے. جو دیر میں آئے، اب ہمارا بھی کیا قصور ہے اس میں، جگہ چھوٹی ہے دیر میں آوے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہو رہی. دعا کرو اللہ ہم کو بھی اپنا ولی بنا دے وے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام، آئندہ کوئی پھلواڑی میں پوچھے تو بتا دینا، شیخ موسیٰ. بولو. ان کو لوگ کہتے تھے ابو صالح، کیونکہ نیکی میں پہاڑ کی طرح تھے. تو شیخ موسیٰ کے نام سے لوگ یاد نہیں کرتے تھے، باقی نام موسیٰ تھا، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو صالح. اور ان کا سرنیم تھا جنگی. بولو سرنیم کیا تھا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ. ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد. ان کے ابا کا نام شیخ محمد. ان کے ابا کا نام شیخ داؤد. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون. ان کے ابا کا نام شیخ حسن المحضی. ان کے ابا کا نام شیخ الحسین المثنی. اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یہ یاد تھا؟ موبائل کا یوٹیوب معلوم، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو سب سے گندا اور ناپاک ہم لے کے چلتے وہ معلوم، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم. خیر بات تو اس پر نہیں چل رہی تھی، بات پہلی اس پر چل رہی تھی ہم اپنا کلمہ مضبوط کریں گے. کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ. کہ یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی خود اعلان فرماتے، مسجد میں اعلان فرماتے، ایک اللہ توحید، ایک اللہ توحید، ایک اللہ تدخل الجنت بسلام آمنین. ایک اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اور ہمارا یقین ہے ہمارا اللہ ایک. بولو ہمارا اللہ، اس کا کوئی شریک. ہم پیشانی جھکاوے تو، ہاں ہم رکوع کرے تو، ہم ہاتھ اٹھائے تو اللہ. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پڑھو نا قرآن میں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو قل هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج. لم یلد ولم یولد، نہ جنا نہ جنا گیا. اللہ کسی کے ابا بھی نہیں، کسی کے بیٹے بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. آج پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم اللہ کو پا لیں گے انشاءاللہ. بولو اللہ کی معرفت مل جائے گی. بولو انشاءاللہ. قیامت میں اللہ کا دیدار مل جائے گا. بولو انشاءاللہ. معلوم ہے قیامت میں اللہ کا دیدار ملے گا. ارے بولو وہ کیسے اللہ سامنے آئیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کہتے ہیں تم مجھے دیکھتے جاؤ گے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ ایسا نور کا پردہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ کہتے ہیں قیامت میں میرا دیدار ہوگا. تو چلو پہلے یہ بات مضبوط کر لو، پھر ہم پوائنٹ پر آتے. بولو لا الہ. چلو اب دوسری بات پر